الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو جو اسلام دیا ہے، یہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پوری کی پوری زندگی کی رہنمائی کرتا ہے۔ صرف اور صرف ایک جز، ایک حصہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ بچپن سے لے کر 55 تک، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک، ایک ایک کونے کی اور ایک ایک عمل کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا، خیر الامور اوسطها، اعتدال پر چلنا ہے۔ اعتدال یہ ہے کہ ہر عمل کو اس کے مطابق کیا جائے جیسا عمل کرنے کا حق ہے، ہر عمل کا حق پورا کیا جائے۔ اب دیکھا جائے تو بنیادی طور پر 2 حقوق ہیں، ایک حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد، اللہ کے حقوق اور اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس کی اسلام کی روشنی کی عملی تفسیر، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی عملی تفسیر دیکھنی ہو تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ حضرت پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گھر کی زندگی، باہر کی زندگی، گھر کے معاملات، باہر کے معاملات، چاہے وہ جس بھی شعبے کے ساتھ ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عملی طور پر مجھے اور آپ کو کر کے دکھلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات بھی ہیں۔ صرف ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بات صرف ارشاد فرمائی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا ہے۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ اگر دیکھا جائے
تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں اعتدال نہیں ہوتا. بہت سارے بظاہر نیک، پارسا، تہجد گزار، نفل پڑھنے والے، بار بار عمرہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، جن کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں. اپنی انفرادی عبادات وہ انتہا تک پہنچے ہوں گے. اپنی انفرادی عبادات میں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، نفل کی صورت میں ہو، روزہ کی صورت میں ہو، جسمانی، مالی، زبانی عبادات میں ہوں، تو وہ عبادات کی انتہا تک پہنچے ہوں گے. لیکن بندے کے ساتھ معاملات دیکھے جائیں، وہ اگر کسی سے ناراض ہو گئے ساری زندگی ناراض، دل میں کینہ ہے، ساری زندگی کے لیے کینہ ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوں گے جو عبادات نہیں کرتے، انفرادی عبادت نہیں کرتے، وہ حقوق العباد کو ہی اپنی زندگی کا مقصد سمجھ بیٹھتے ہیں. مثلا کسی کے لیے راستہ ہموار کر دینا، پل بنا دینا، سڑک بنا دینا، دریا سے کسی کی جان کو بچا لینا، کسی کے لیے گھر بنا دینا، وہ ان عبادات حقوق العباد پر تو لگے ہوں گے لیکن سجدے کی توفیق نہیں ہوگی، لیکن روزے کی توفیق نہیں ہوگی. بظاہر وہ زبان کے بہت میٹھے ہوں گے لیکن ان کو دوسری عبادات کی توفیق نہیں ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ انفرادی عبادات کرنے والے اللہ کے حقوق کو پورا فرما رہے ہیں لیکن بندوں کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے، اور وہ لوگ جو حقوق العباد کو پورا کر رہے ہیں وہ حقوق اللہ کو پورا نہیں کر رہے. دونوں کے اندر اعتدال نہیں ہے. ہم نے اعتدال پر چلنا ہے، حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا ہے اور حقوق العباد کو بھی پورا کرنا ہے. میں 2-4 باتیں حقوق العباد کے ذیل میں عرض کرتا ہوں. حقوق اللہ پہ تو عموماً بات ہوتی رہتی ہے جس کی ہمارے اندر بہت زیادہ کمی ہے. نمبر 1، ہمارے ہاں شکوہ اور شکایت بہت زیادہ ہے. بندوں پر شکوہ اور شکایت بہت زیادہ ہے، جس وجہ سے ہم دوسرے سے نفع حاصل نہیں کر پاتے. جب شکوہ کی عادت ہوتی ہے تو بیوی ہے، اس کو اپنے خاوند سے شکایتیں ہوں گی. جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں نے خیر تو دیکھی نہیں، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے اس نے دیا کیا ہے، جب سے میں اس کے گھر میں آئی ہوں مجھے اس کے گھر سے کچھ ملا ہی نہیں ہے. تو وہ خاوند کی شکایتیں. خاوند ہوگا تو وہ اپنی بیوی کی شکایتیں، جب سے میرے گھر میں آئی ہے تو یہ نحوست ہی نحوست ہے، میرے کاروبار میں برکت نہیں ہے، میرے کاروبار میں ترقی نہیں ہے، میرے مال میں ترقی نہیں ہے، بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹیاں نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی. مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے شکوے ہی شکایتیں ہیں. اور جب شکوہ اور شکایت کی زبان دراز ہو جاتی ہے، بندے سے شروع ہوتی ہے، بندے کے خالق تک جا پہنچتی ہے، پھر جگہ جگہ پہ یہ شکوہ ہوتا ہے، میرا اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، میرا اللہ رزق تنگ کر دیا ہے، ہمارے گھر میں تو بیماریاں ہی بیماریاں ہیں. اگر دیکھا جائے ان چیزوں کا پھر تذکرہ نہیں ہوتا جو اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے. کیا کسی خوب کہا کسی اللہ والے نے کہ فرمایا کہ اس ان سے کسی نے پوچھا کہ اس محلے کے لوگ کیسے ہیں؟ کہا جی سب ناشکرے ہیں، سب کیا کہتے ہیں اس کو نقصان دینے والے ہیں، یا سب کی زبان پہ شکوہ ہے، یا سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں.
کہا کہ کیسے؟ یہاں کے لوگ تو اچھائیاں دیکھنے والے ہیں، برائیاں دیکھنے والے نہیں ہیں۔ کہا کہ چلو کل ہم آپ کو دکھلا دیں گے۔ انہوں نے چوک کے اندر کھڑے ہو گئے، ایک وائٹ بورڈ لے لیا، ایک ہوتا ہے بلیک بورڈ سیاہ تختہ، ایک ہوتا ہے سفید تختہ۔ انہوں نے سفید تختہ وائٹ بورڈ لے لیا اور اس کے درمیان کے اندر ایک چھوٹا سا سیاہ رنگ کا دائرہ لگا دیا۔ اب جس نے سوال کیا تھا ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ایک ایک آدمی آتا جا رہا ہے، اس سے پوچھتے ہیں بھائی یہ بورڈ پر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ سیاہ نقطہ ہے۔ دوسرا گزرا سیاہ نقطہ، تیسرا گزرا سیاہ نقطہ۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، سب لوگ گزرتے گئے۔ کہا کہ دیکھا ہے میں نے آپ کو ایک بات بتلائی تھی؟ کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آیا، سارے تو لوگ سچ کہتے ہیں، آپ پوچھتے ہیں اس بورڈ پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں سیاہ نقطہ ہے، چھوٹا سا دائرہ ہے۔ فرمایا دیکھو 8x8 کا 12x12 کا اتنا بڑا سفید بورڈ ہے، ایک سیاہ نقطہ تو نظر آتا ہے، اتنی سفیدی نظر کیوں نہیں آتی؟ اتنی سفیدی نظر نہیں آتی۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت ان کی قبر پر اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ان کی خانقاہ میں ایک آدمی گئے، عرض کیا کہ حضرت بے حیائی بہت بڑھ گئی ہے، یہ کراچی علاقہ ایسا ہے یہاں پر گناہ کے اسباب بہت بڑھ گئے ہیں، بے حیائی کے اڈے کھل گئے ہیں۔ حضرت فرمایا کہ نہیں، نیکی کے مراکز بڑھ گئے ہیں، خانقاہیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ کہا کہ نہیں حضرت۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جیسا آئینہ، اینک لگاؤ، اینک کا شیشہ جس رنگ کا ہوگا اسی رنگ کا آپ کو نظر آئے گا۔ اگر اینک کا شیشہ، چشمے کا شیشہ سفید ہوگا سب چیزیں سفید نظر آئیں گی، آنکھ کا شیشہ سبز ہوگا ساری چیزیں سبز نظر آئیں گی، آنکھ کا شیشہ اگر سیاہ ہوگا تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا۔ فرمایا تمہیں گناہوں کے اڈے تو نظر آتے ہیں، بڑھتے ہوئے مدارس کیوں نہیں نظر آتے؟ تمہیں گناہوں کے مراکز تو نظر آتے ہیں، تمہیں خانقاہیں اللہ اللہ کرنے کی جگہ وہ نظر نہیں آتے، تمہیں یہ مکاتب یہ نظر کیوں نہیں آتے؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت اب مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میری توجہ ہی اس طرف نہیں تھی، آج میری توجہ آپ نے اس طرف دلا دی ہے۔ بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دیکھیں گے وہ نظر آئے گا، اور دوسری بات یہ ہے ہم لوگ شہد کی مکھی بنے، ہم لوگ شہد کی مکھی بنے، یہ دوسری مکھی نہ بنے۔ مکھیاں دونوں ہی ہوتی ہیں لیکن دونوں کے پر ہوتے ہیں، دونوں ہی اڑتے ہیں، دیکھنے میں دونوں ہی انسان لگتے ہیں، لیکن انسان میں فرق ہوگا، ایک کی سوچ منفی ہوگی، ایک کی سوچ مثبت ہوگی۔ جس کی منفی سوچ ہے وہ گندی مکھی کی مثال ہے، جس کی مثبت سوچ ہے اس کی شہد کی مکھی کی مثال ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ گندی مکھی، آپ دیکھیں انسان کا ایک پورا وجود ہے، 5 فٹ کا 6 فٹ کا پورا وجود ہے، جہاں پہ کوئی پھنسی نکلی ہوگی مکھی وہاں پر آ کے بیٹھے گی، جہاں سے پیپ نکل رہی ہوگی گندی مکھی وہاں پہ بیٹھی ہوگی۔ گندی مکھی بیٹھتی بھی گند پر ہے، کھاتی بھی گند ہے اور سوچتی بھی گند ہے، اور گندے ہی جراثیم نکالتی ہے، اس سے اور بھی انڈے بھی ہیں تو وہ بھی گندے ہیں، بچے ہیں تو وہ بھی گندے ہیں۔ شہد کی مکھی سوچ بھی صاف ہے، بیٹھتی بھی پھول پر ہے، بیٹھتی بھی پھل پر ہے، رس کو چوستی ہے اور نتیجتاً شہد کو نکالتی ہے۔ ہم لوگ اگر گندے انسان ہیں، گند پہ بیٹھیں گے، سوچ گندی، نتیجہ گندا، زبان سے باتیں گندی، اور کان سے سنیں گے تو وہ بھی گند، زبان سے کھائیں گے تو وہ بھی گند، آنکھ سے دیکھیں گے تو وہ بھی گند۔ اگر ہم شہد کی مکھی بن جائیں تو سنیں گے وہ بھی پاک باتیں، بولیں گے وہ بھی پاک باتیں، اور کہیں گے وہ بھی پاک باتیں، دل میں سوچیں گے
تو وہ بھی پاک باتیں، اور دوسروں کے بارے میں ہمیں ان کی اچھائیاں نظر آئیں گے، ہمیں ان کی برائیاں نظر نہیں آئیں گی۔ جو گندی سوچ کا مالک ہے، چلتے ہوئے انسان کو وہ نہ اس کے لباس کو دیکھے گا، نہ اس کے کردار کو دیکھے گا، نہ اس کے اعمال کو دیکھے گا۔ اگر ایک اس نے زندگی میں اس کی برائی کو دیکھ لیا، اسی کے تذکرے، ایک میں بیٹھا اسی کا تذکرہ، محفل ملی اسی کا تذکرہ، مجلس ملا اسی کا تذکرہ، لوگ پوچھیں تب بھی اس کا تذکرہ، نہیں پوچھیں خود سے بتلائے گا فلاں تو ہے ہی ایسا، میں نے تو اس کو ایسا پایا، میں نے تو اس کو ایسا پایا۔ اگر ایک آدمی اچھا ہوگا وہ ہزار برائیوں کو نہیں دیکھتا، اس کی اچھائی کو دیکھتا ہے، اچھائی کو بیان کرے گا، اچھائی کو لوگوں کے سامنے وہ پھیلا دے گا۔ میرے محترم دوستو، ایک ہے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ مرد ہیں اس کو بیوی پہ شکوے، اور بیوی ہے تو اس کو مرد پہ شکوا۔ یہی وجہ ہے چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر یہی گھر کے اندر ہونے والے لڑائی اور جھگڑے کو ہم کہہ کر یہ کیوں نہیں اس کو ختم کر دیتے، صبر کر لیں، معاف کر دیں۔ حضرت ہمارے دادا پیر حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر ایک عورت ہے اور وہ بیوی ہے، اس سے ہزاروں قسم کا نفع حاصل ہو رہا ہے، لیکن ایک دن اس سے پانی کے اندر، یعنی اگر اس کو سالن کے اندر نمک زیادہ ہوا، اس کے روٹی ٹیڑھی ہو گئی، کچی پک گئی، روٹی اٹھائی اس پہ منہ پہ مار دی، سالن اٹھایا، اٹھا کے پھینک دیا، کہہ دیا تجھے سالن بنانا نہیں آتا۔ وہ اللہ کے بندے 4 سال 10 سال ہو گئے اچھا سالن اس کے ہاتھ سے کھاتے ہوئے، ایک دن کچا سالن یا نمک زیادہ ہے کھا لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اگر اس سے ایک دن اس نے پکی روٹی کھاتا رہا، آج تھوڑی سی کچی روٹی مل گئی تو اس سے کھا لے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ اور دوسرا فرمایا اگر وہ عورت غریب نہ ہو، وہ عورت اس سے کمزور نہ ہو، وہ کمزور ہے تو اس پہ ظلم ہوتا ہے۔ اگر ہو اس کی بیوی لیکن بیٹی ہو کسی ایس پی کی، اگر وہ ہے اس کی بیوی لیکن بیٹی ہے کسی بہت بڑے افسر کی، اس پہ سالن مارنا تو دور کی بات ہے، اس کے سامنے یوں دم دبائے پھرے گا، اس کی خدمت اطاعت میں رہے گا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی بیوی تو میری ہے، بیٹی ایس پی کی ہے، بیوی تو میری ہے لیکن بیوی میری ہے، بیٹی بادشاہ کی ہے۔ فرمایا یہ تو دیکھو بیوی تمہاری ہے لیکن بندی یہ اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت تم سے سفارش کر رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ حکم کس نے دیا؟ میرے اللہ نے دیا ہے۔ سفارش کس نے کی ہے؟ اللہ نے کی ہے۔ اگر یہ اللہ کی بندی سمجھ کر کم از کم اس پر نرمی کر لے گا، اللہ قیامت کے دن اس پر نرمی فرمائیں گے۔ صرف ایک بات نہیں، ہر بات اگر ایک آدمی سے غلطی ہو جائے، ایک آدمی سے قصور ہو جائے، ایک آدمی سے خطا ہو جائے اور وہ آدمی آ جاتا ہے مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، اگر معافی کے لیے آ جائے ہم تو اور شیر ہو جاتے ہیں، اس پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ تم نے کیا کیوں ہے؟ تم نے یوں کیوں کیا؟ تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ تمہیں جرت کیسے ہوئی؟ اگر ہم یہ کر دیں، ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں جس آدمی کو یہ توقع ہو کہ میں خود گناہگار ہوں، کل قیامت کے دن میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، تو وہ اللہ کے بندوں کو معاف کر دے، اللہ کے بندوں کو اس نیت سے معاف کرے اے اللہ میں نے تیرا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا تو مجھے کل قیامت کے دن معاف کر دینا۔ اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور زندگی میں بعض کا تو ہوتا یہ ہے کسی کی چھوٹی سی غلطی سے ہم اس کو سزا دیتے ہیں لیکن اس کے بہت بڑے نفع سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت بڑے نفع سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کہاوت کو بیان کیا ہے، کہانی بیان کی ہے اور بیان کر کے سمجھایا ہے، سبق دیا ہے۔ فرمایا ایک آدمی تھا تو وہ تاجر تھا، خوشبو کی اس کی دکان تھی، خوشبو کی دکان ہے اور اس نے ایک طوطا پال رکھا ہے، اور طوطا جو تھا وہ بڑی پیاری باتیں کرتا۔
جو بھی لوگ اس کے پاس جاتے، اگر وہ مالک دکان کا دکاندار یا وہ مالک طوطے کا وہ بات کرے نہ کرے، طوطا اس سے پوچھتا السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے، کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو. اس نے یہ باتیں یاد کی ہوئی تھی. اب لوگ اس کے پاس زیادہ جاتے، کہتے یار خوشبو لینی ہے نا تو خوشبو وہاں سے لے لیں گے، جب وہاں سے لیں گے تو وہ طوطے سے باتیں بھی کر لیں گے، خوشبو بھی لے لیں گے. اب اس کے پاس گاہکی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. اس کو اتنا رش پڑ جاتا کہ اس کو باری نہیں آ رہی آرام کرنے کی اور سکون کرنے کی، اتنے زیادہ لوگ اس کے پاس گاہک آتے جا رہے ہیں. ایک دن وہ جو طوطا تھا وہ کیا کہتے ہیں، اس نے کہیں جانا تھا، مالک نے کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اس نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، اور تو جگہ نہیں ہے، اسی دکان کے اندر ہی اس کو بند کر دیتے ہیں. باہر تالا لگا دیا. اب وہ طوطا اندر ہے تو کسی سوراخ سے بلی آ گئی. اب بلی آئی، اس نے طوطے پر حملہ کیا. اب طوطا پھڑپھڑاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. جب ادھر اڑا، ادھر کی شیشیاں گر گئی، ادھر گرا تو اس کی شیشیاں گر گئیں. اب جب صبح ہوئی وہ مالک آیا، اس نے دکان کو کھولا، دیکھا طوطا زخمی تو ہے لیکن اس نے دیکھا کہ اس کی خوشبو کا نقصان ہوا پڑا ہے. کچھ بلی نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو زخم لگائے، اور کچھ اس کے مالک نے اس کو اتنا مارا، اتنا مارا، اس کو گنجا کر دیا. اب وہ طوطا جو ہے بالکل مالک کا طوطا تو ہے لیکن اس نے بولنا بند کر دیا، بالکل خاموش ہے. اب دوسرا دن اس نے شیشیاں وغیرہ تو سیدھی کر دی، لوگ آئے، طوطا بولتے ہی نہیں. دوسرے دن آئے، طوطا نہیں بولتا. تیسرے دن گاہک آ رہے ہیں. اس طرح آہستہ آہستہ گاہک ختم ہو گئے، ایک بھی گاہک نہ رہا. تو اس نے کیا کہا، ایک دن ایک فقیر آیا. فقیر جو تھا وہ گنجا تھا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے. تو کہتے ہیں طوطا بولا تو صحیح. اس نے فقیر کے آتے کہا، کہتے تجھے تیرے مالک نے مارا تو نہیں؟ کہتا ہے تو نے اپنے مالک کی شیشیاں تو نہیں توڑی؟ اس نے کہا کہ نہیں. کہا کہ میں نے سمجھا تجھے بھی تیرے مالک نے اس لیے مارا ہے کہ تو نے شیشیاں توڑ دی ہیں. یہ جملہ کہا، اس کے بعد پھر وہ چپ ہے. اب وہ مالک اس کے منتیں کرتا ہے، ترلے کرتا ہے کہ بول تو صحیح، تیرے بولنے سے میرا کاروبار چلا ہوا ہے. لیکن اب وہ کیا کہتے ہیں اس کا کاروبار اس نہج پہ نہیں آ رہا، لوگوں نے چھوڑ دیا. فرماتے ہیں کہ دیکھو عورت ہے اور بیوی ہے، بیوی خصوصاً اس سے نفع حاصل کر لو. یہ بولتی بھی ہے تب بھی نفع حاصل کر لو، نقصان دیتی ہے تب بھی اس سے نفع حاصل کر لو. اپنے اس طوطی کی طرح، اپنے اس طوطے کی طرح اس کو مارو پیٹو نہیں. مارنا پیٹنا ہے تو مناسب سزا دو، اس میں اس کا جرم بھی نہیں ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر بیوی ہے، اس سے کوئی غلطی خطا ہو گئی، ہم اس کو سزا پہ سزا دیے جا رہے ہیں. میرے محترم دوستو، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے. میں نے پہلے عرض کیا ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، ہم دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. ہم لوگ معاف نہیں کرتے اور یہ جرائم بڑھتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے. دلوں میں قدورتیں، دلوں میں یہ نفرتیں ہم لے کے زندہ ہوتے ہیں، پھر قبر میں چلے جاتے ہیں. تو اپنی نفرتوں کو، اپنی قدورتوں کو اگر کوئی آدمی نقصان بھی کر دے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں. معاف کرنے کا ایک ذریعہ، ایک بہت بڑے عاشق رسول تھے، ان کا ایک واقعہ لکھا ہے. آپ یہ سوچنا کہاں دور کی سوجی ہے ان کو، کہاں دور کی سوجی ہے. پہلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد یہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ایک بادشاہی مسجد تھی. اخبار میں یہ واقعہ لکھا تھا، بہت سال پہلے کی بات ہے، بہت کافی سال پہلے کی بات ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک عیسائی جوڑا تھا، وہ کہیں پاکستان، باہر سے پاکستان کے اندر آیا. اس نے کہا سیر سپاٹے کر رہے تھے، سیر کرنے کے لیے بادشاہی مسجد میں آ گیا. وہاں کوئی آدمی مانگنے والا کھڑا تھا. واپس آئے، اس نے اپنا پرس نکالا، پرس نکال کر اس کو وہ پیسے دیے، پیسے ہاتھ میں دیے. اب پرس جو تھا وہ ڈالنے لگا، یا واسکٹ تھی، جیکٹ تھی، اس کی جیب کے اندر، جیب پھٹی ہوئی تھی، تو وہ پرس وہاں اس کا نیچے گر گیا. اب اس آدمی نے، مانگنے والے نے، وہ پرس اٹھا لیا، اٹھا کر اس کو سنبھال لیا. اب وہ آدمی چلا گیا، ٹیکسی پر تھا، ٹیکسی پر اس کو کیا کہتے ہیں وہ کرایہ دینے لگا. دیکھا کہ کرایہ نہیں ہے، وہ بڑا پریشان ہوا. اب کیا کریں؟ ہوٹل میں کسی آدمی سے پیسے لیے، ادھار لے کر اس کو فارغ کر دیا.
اب اس کے ذہن میں سوچ رہا ہے. دوسرے دن اس کے ذہن میں یہ بات آئی، ہو سکتا ہے کہ وہاں مسجد کے سامنے بھیک مانگنے والے شخص کو میں نے پیسے دیے تھے، شاید وہاں میرا پرس نہ گرا ہو. آخری بار جو پرس استعمال کیا ہے وہ وہاں پہ تھا. اب وہ دوسرے دن وہیں بادشاہ مسجد کے سامنے جاتا ہے، سیڑھیوں پہ آدمی وہ مانگنے والا موجود ہے. اس کے آتے ہی اس شخص نے، جو مانگنے والا بھکاری تھا، جو بہت بڑا کوئی عالم فقیہ بزرگ نہیں تھا، اس نے وہ پرس لیا ہوا ہے. جیسے وہ شخص آیا اس نے وہ پرس اس کے حوالے کیا. کہا سر یہ آپ کا پرس تو نہیں ہے؟ کہا بھائی یہ تو میرا ہی ہے. کہا جی واپس لے لو. اب اس نے یہ سوال کیا کہ یہ بتلاؤ کہ اس پرس کے اندر تم نے جھانک کر کھول کر دیکھا ہے اس کے اندر پیسے کتنے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دیکھا تو تھا. کہا کہ تمہیں اندازہ ہے اس میں پیسے کتنے ہیں؟ کہا یہ تو اندازہ نہیں، کیونکہ کوئی پاؤنڈ کو ڈالر کو باہر کے وہ کیا کہتے ہیں نوٹ تھے، پاکستانی نہیں ہے، پیسے تو لگتے ہیں اندازہ. اس نے کہا کہ اس کے اندر لاکھوں روپے ہیں پاکستانی، لاکھوں روپے بنتے ہیں. اس نے کہا جی لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں، میں نے تو آپ کو واپس کر دیا. اچھا بھائی تو یہ بتلا کہ تو نے واپس کیوں کیا؟ یہ تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے دل اور دماغ میں کیسے آ گیا کہ تم نے اتنا بڑا پیسوں سے بھرا ہوا پرس واپس کیسے کر دیا؟ کہتا ہے جی میں نے اس کو اٹھا لیا، میں رات گھر میں گیا، میرے دل کے اندر ایک خیال آیا، مجھے لگا یوں کہ مجھے پہچاننے سے یا آپ کے چہرے سے، یا ہو سکتا ہے اس نے سلیب لٹکائی ہوگی، مجھے یوں معلوم ہوا کہ آپ عیسائی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں. میرے نبی، ہمارا عقیدہ ہے، امام الانبیاء ہیں، فخر الرسول ہیں، سید البشر ہیں. میں نے یہ تصور کیا کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن حضرت عیسیٰ، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ساری انسانیت وہاں موجود ہوگی، سارے لوگ وہاں پہ کھڑے ہوں گے. میرے دل کے اندر یہ خیال آیا آپ عیسائی ہیں، آپ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کریں گے، اے عیسیٰ میں آپ کو ماننے والا تھا اور آپ کے بھائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس گیا، میرا پرس وہاں پہ گم ہوا، انہوں نے اٹھا لیا. آپ جائیں نا، جا کر حضرت اپنے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت تو کر دیں، میری وجہ سے میرے محبوب کو شکایت کا موقع ملے، میرے محبوب کو میری وجہ سے تکلیف ملے، میں نہیں چاہتا، اس لیے میں نے اسی طرح پرس کو بند کیا اور میں نے اس کو تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا. سوچ اور فکر کی بات کہاں دور تک سوچ گئی ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ایک آدمی ہے، اس کے ہاتھ کے اندر پرس تھا. ایک چور آیا، جیسے کو موٹر سائیکل پہ آتا ہے، وہ اس کو پرس کو کھینچا، چھین لیا، چھین کر آگے چلا گیا. جب وہ آگے کوئی 2-4 کلومیٹر کے فاصلے پر گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اس کی آنکھیں بند ہو گئی، اس کی بینائی چلی گئی. اب وہاں کھڑا ہے، لوگوں کو شور مچا رہا ہے، لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہتے بھائی میں ہونا کیا ہے، میں تو ایک ڈکیت آدمی ہوں، میں نے ڈکیتی کر لی، میں نے ایک آدمی تھا، لگتا بزرگ تھا، میں نے اس کا پرس چھین لیا. جب میں یہاں تک آیا ہوں میری بینائی ختم ہو گئی ہے، مجھے نظر نہیں آتا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مجھے ان کے پاس لے جاؤ. اس نے کہا بھائی کہاں ہوا؟ اس نے کہا نشانی یہ ہے کہ 2-3 کلومیٹر پیچھے ایک حجام ہے، حجام کے پاس میں وہ بھی کھڑے تھے، میں نے وہاں سے اس کو چھین لیا. کہا کہ چلو لے چلتے ہیں. وہاں حجام کے پاس لے گئے، ان سے جا کر پوچھا کہ بھائی یہاں کوئی ایسا اس شکل کا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے تو صحیح، لیکن آتا وہ کبھی کبھی ہے، نماز پہ آتا ہے، اس کے علاوہ تو نے ہم نے دیکھا کم ہے، ہاں نماز پہ آتا ہے. اس نے کہا چلو انتظار کر لیتے ہیں. جیسے ہی وہ نماز کے لیے مسجد کی طرف آئے، اس شخص کو بتایا کہ وہ آ گیا ہے. جیسے اس کو پتہ چلا قریب لے گئے، جاتے اس نے پاؤں پکڑ لیے، گھٹنوں پہ ہاتھ لگا دیے، کہتے مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی. کہا کہ دیکھو کون سی غلطی، کون سی خطا، کون سا گناہ، کہ میں نے آپ کا پرس چھینا ہے، میں نے آپ کا بٹوا چھینا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں، اپنا مال واپس لے لیں اور میں تمہیں واپس کرتا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. کہا اللہ کے لیے معاف کر دوں؟ جب آپ چھین کر لے گئے تھے میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا.
میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، اور وہ بھی اور ان کے ساتھ والے بڑے پریشان ہوئے، اسی وقت معاف کر دیا۔ آپ نے معاف کیوں کیا ہے؟ یہ تو ڈکیتی کر کے مال چھین کے لے گیا ہے، معاف کیسے کر دیا؟ کہا میں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کل قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا اور ترازو لگ جائے گا، لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، میں ترازو پہ کھڑے ہو جاؤں گا، اپنے آخری امتی تک جب تک حساب پورا نہیں ہوگا تو میں ترازو پہ کھڑا ہو جاؤں گا، میں نے اس کے بعد میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ میں نے سوچا کہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کا حساب کتاب ہوگا، اتنی دیر میری وجہ سے میرے محبوب کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں نے کہا میرے نک معاف کرنے کی وجہ سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچے، میں نے اپنے محبوب کو تکلیف سے بچانے کے لیے تجھے معاف کر دیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا تھا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم لوگ معاف کرنا سیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گرفت کرنا نہ سیکھیں۔ یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، یہ بڑا کمال نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے پوچھا اے میرے صحابہ بتلاؤ تمہیں پتہ ہے بانجھ عورت کون سی ہے؟ بانجھ عورت کون سی ہے؟ یا رسول اللہ بانجھ وہ ہے جس کا نہ بیٹا نہ بیٹی، اس کی کوئی اولاد نہ ہو، وہ بانجھ عورت ہے۔ فرمایا نہیں، بانجھ عورت تو وہ ہے جس کا چھوٹا بچی اور بچہ بچپن میں فوت نہ ہوا ہو، وہ بانجھ ہے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ بتلاؤ غریب کون ہے؟ یا رسول اللہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ غریب ہے، جائیداد نہ ہو وہ غریب ہے۔ فرمایا نہیں وہ غریب نہیں ہے، غریب تو وہ ہے اعمال لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، کل قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ہو رہا ہوگا، ان کے حساب کتاب اعمال کا ہوگا، پوچھا جائے گا یہ کیا وہ کیا، سب حساب پورا ہو جائے گا۔ ایک آدمی آئے گا، یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، زیادتی کی تھی، اس کا بدلہ مجھے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا انصاف کے لیے اب اس کو کہیں گے کہ جو تم نے کیا اس کا بدلہ دو۔ بدلہ تو وہ دے نہیں سکے گا، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کیا ہوگا، کل قیامت کے دن وہ پلاٹ کیا دے گا؟ اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گے۔ یا اللہ اس نے مجھے میرے پیسے ہڑپ کیے تھے، میرا مال اس نے چھین لیا تھا، مال کے بدلے وہاں مال نہیں، مال کے بدلے وہاں پہ اعمال ہوں گے، ان کے اعمال اس کے پلڑے میں دے دیے جائیں۔ اب اس کے اعمال بالکل نیکیاں ختم ہو جائیں گے، یہ زیرو پہ آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر بھی کچھ لوگ ہوں گے، یا اللہ اس نے مجھ پر زیادتی کی، ظلم کیا، انصاف نے کیا، مجھ پر زیادتی کی ہے۔ اب فرمایا اب ان کے گناہ اس کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں۔ فرمایا یہ غریب انسان ہوگا، کتنے نیکیاں لے کر آیا ہوگا، آج اس کے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو اور میرے بھائیوں، ہم معاف کرنے والے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے پہلوان کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو اکھاڑے کے اندر اپنے مد مقابل کو پچھاڑ کے رکھ دے، اس کو گرا کے رکھ دے۔ فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے طاقت اور قوت کے باوجود کسی پر ظلم نہ کرے، اور اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو معاف کر دے، بدلہ لے سکتا ہے تو پھر معاف کر دے۔ ہمارا آج اس سے الٹ ہے، ہم لوگ بدلہ نہیں لے سکتے، کہتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، بدلہ لے ہی نہیں سکتے تو اس کو معاف کیا ہے۔ بدلہ لینے کی قوت، سکت، طاقت سب کچھ موجود ہے، پھر کہتے ہیں جا میں نے تجھے اللہ کے لیے معاف کیا، اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ ہم معاف کرنے والے بنے، بدلہ لینے والے نہ بنے، ہم انصاف کرنے والے بنے، ظلم کرنے والے نہ بنے، ہم زیادتی کرنے والے نہ بنے۔ میرا اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔